رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادگی سے زندگی بسر کر رہی تھیں۔ انہیں کھانے کے لیے بہت ہی کم ملتا، زیادہ تر بھوکی رہتی۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ کسی شخص نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک نہر میں غوطہ دیا۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ پھر اس نے پینے کے لیے کہا، میں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ پہچانتی ہیں میں کون ہوں؟ بولی، نہیں۔ اس نے کہا، میں تیرا شکر ہوں جو خوشی و غمی ہر حالت میں تو نے کیا۔ اور پھر اس نے کہا، حلیمہ، مکہ مکرمہ جائیے اور وہاں تیری روزی میں کشادگی پیدا ہوگی اور اپنی کیفیت کسی سے بیان نہ کرنا، بالکل پوشیدہ رکھنا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، اسی اثناء میں میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھتی کیا ہوں کہ میرا روپ نکھر چکا ہے اور میں ایک حسن کا پیکر بن چکی ہوں اور میری چھاتی میں اتنا جمع ہو گیا ہے، میرے لیے سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ عورتیں میری یہ حالت دیکھ کر تعجب کرتی تھیں۔ حلیمہ ساکھ کی تلاش میں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، پھر ہم چند عورتیں ایک دن ساکھ کی تلاش میں نکلیں تو ہمارے کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی کہہ رہا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اسے بشارت ہو جسے اس کو دودھ پلانے کی سعادت نصیب ہو۔ عورتوں نے جب یہ آواز سنی تو واپس آئیں اور اپنے خاوند سے اس آواز کو بیان کیا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ کل 10 عورتیں تھیں۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ راستے میں ایک مقام پر کوئی شخص نمودار ہوا اور اس نے میری سواری کو تیز چلنے کے لیے آواز دی اور فرمایا، تجھے پتہ نہیں یہ حلیمہ حضور نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی عظیم خاتون ہے؟ چنانچہ اس آواز کے سنتے ہی سواری کی جان میں جان آ گئی اور قدرے تیز چلنے لگی۔ ہم بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عورتوں کو شیر خوار بچے مجھ سے پہلے ہی حاصل ہو گئے۔ حضرت اب دیکھا میں نے شیر خوار بچے کی بابت دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرے پاس ایک یتیم ہے، کوئی عورت ایسی نہیں جسے پیش نہ کیا ہو مگر وہ اپنی بدنصیبی کے باعث حاصل نہ کر سکی۔ انہوں نے انکار کیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے والد ماجد قبل از ولادت وصال فرما گئے ہیں تو آپ نے عرض کیا، مجھے ان کا حسن و جمال ہی کافی ہے اور ان کی زیارت کے سوا میرا کوئی اور غرض نہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے میرا نام پوچھا۔ میں نے حلیمہ سعدیہ بتایا۔ آپ نے فرمایا، حلیمہ سعادت سے ہمیشہ عزت ہوتی ہے۔ بعد آپ مجھے کاشانہ اقدس میں لے گئے۔ میں جب آپ کے چہرے منور کو دیکھا تو آپ سو رہے تھے۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ آپ کے مبارک سینے